ابراہیم علیہ السلام نے پوری پلاننگ کے ساتھ یہ اسٹریٹجی اڈاپٹ کی کہ مجھے ان لوگوں تک اپنی بات پہنچانی ہے۔ یہ لوگ سننے کے لیے تیار نہیں، یہ ستارہ پرستی، چاند پرستی اور سورج پرستی میں اتنے آگے بڑھے ہوئے ہیں کہ اگر میں ان سے گفتگو کروں گا تو میری بات نہیں سنیں گے۔ انہوں نے موقع تلاش کیے اور دیکھا کہ ستارہ، جو بھی ستارہ تھا بہت نمایاں، لوگ اس کی پرستش کے لیے، میڈیٹیٹ کرنے کے لیے موجود ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، نہ جانے کیا کر رہے ہیں۔ تو انہی میں درمیان میں ابراہیم علیہ السلام پہنچ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ میرا رب، ٹاکنگ ٹو ہمسیلف۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ لوگوں نے کہا کہ او، پہلے تو ان کا پوائنٹ آف ویو کچھ اور تھا، لیکن یہ اب معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے قائل ہوتے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے ان کی بات سنی۔ پھر جب ایک اور موقع پر ستارہ ڈوبا تو انہوں نے پھر وہ تبصرہ کیا کہ میں ڈوبنے والوں کو تو اپنا معبود نہیں بنا سکتا۔ پھر چاند کے بارے میں یہی رویہ اختیار کیا۔ ایسا نہیں کہ پہلی مرتبہ انہوں نے چاند دیکھا یا پہلی مرتبہ ستارہ دیکھا، نہیں، لوگوں کے اس ایٹیچیوڈ پر انہوں نے ان تک بات پہنچانے کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا جو اگر آپ غور کریں تو نہایت شاندار طریقہ، یعنی جس میں دوسرا شخص آپ کو بحث میں الجھا بھی نہیں سکتا، وہ اوفینڈ بھی نہیں ہوگا، یعنی فار سرٹن پیریڈ، جب تک کہ آپ اس کے ساتھ ایگری کر رہے ہیں۔ اور اگر اس کے اندر کچھ ذرا سی بھی سچائی کو جاننے کی کوئی رمق ہوگی تو وہ غور کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ کیونکہ آپ یقین جانیں کہ دنیا میں جو لوگ بحث کرتے ہیں، بحث کرنے والوں کے ساتھ آپ کیا بات کر سکتے ہیں؟ یعنی وہ اپنی بات کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، آپ اپنی بات کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، میرے نزدیک تو اٹس اے شیئر ویسٹ آف ٹائم۔ تو آپ نے اپنی بات پہنچانی ہے، اور اپنی بات ان لوگوں کو پہنچانے کے لیے کہ جو اپنے ان نظریات میں اتنے زیادہ شدید تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو طریقہ اختیار کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ آگے جا کے قرآن یہ بیان کرے گا کہ یہ تو ان کو طریقہ اللہ ہی نے سکھایا تھا کہ دل کا، آگے آیت آتی ہے، دل کا حجتنا آتیناہا ابراہیم، یہ ہماری حجت تھی جو ہم نے عطا کی ابراہیم کو، غیر معمولی حکمت تھی۔ تو یہ پہلی مرتبہ کا مشاہدہ نہیں تھا، یہ اصل میں دعوت کی اسٹریٹجی تھی۔